بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پچھلی سیگمنٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد جو کفار کی جو کوششیں ہیں اس کو ناکام بنانے کی، وہ تو ایک شروع سے ہی ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ اس پورے دین کو جب مکے میں دعوت شروع ہوئی تو وہ جو ان کی عداوت تھی اور جو انہوں نے ظلم و ستم مسلمانوں پہ خصوصی طور پہ جو کمزور وہاں پہ لوگ تھے اس سوسائٹی میں مسلمان ہوئے تو ان پر جو ظلم و ستم ہوئے، اور پھر ان جنرل جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان کے ہم نے دیکھا کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا جہاں پہ محصور کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو۔ اسی طرح انڈیویجولی لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ظلم ہوئے، اور ان کے جو لوگ پھر آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، پہلے حبشہ کی ہجرت کا ذکر کیا، پھر مدینہ کی ہجرت کا ذکر ہوا، اور وہاں پہ یہ ایک سمجھے کہ ایک بیس مسلمانوں کا قائم ہو گیا مدینہ میں، کہ اسلامک جو اسٹیٹ تھی وہ قائم ہو گئی۔ اب اس کے دفاع کا معاملہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے سیگمنٹس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائے بھیجے، آپ کے صحابہ کی ٹولیاں جاتی تھیں تاکہ کفار کے جو ٹریڈ روٹس تھے ان کو، جو خاص طور پہ شام کے ساتھ، اس کو تھریٹن کر سکیں، کیونکہ مدینہ سے قریب سے ہو کے وہ گزرتے تھے، تو ان کو تھریٹن کر سکیں تاکہ ان کو ایک احساس ہو کہ یہ ایک کوئی فورس یہاں پہ اب موجود ہے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو اپنے گھروں سے جس طرح انہوں نے نکالا تھا اور جو زیادتیاں کی تھیں، تو اب اس پہ تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں۔ تو یہ سچویشن کا کفار کو بھی اندازہ تھا، اور مسلمانوں نے کچھ الائنسز بھی کر لیے تھے جو قریب کے قبائل تھے ان کے ساتھ، اور پھر مدینہ کے اندر ایک طرح کی ایک کمیونٹی قائم ہو گئی تھی جس میں جوز بھی تھے، ان کا ذکر ہم آگے کریں گے کہ کس طرح ان کا بیہیویئر رہا۔ ابو سفیان ایک اہم سردار قریش کے، انہوں نے وہ ایک کاروان لے کے، بہت بڑا کاروان لے کے سیریا سے نکلتے ہیں۔ یہ تجارتی کاروان، اسی کے اوپر ان کی جو قریش کی ساری جو معاشی سرگرمیاں ان تجارتی کاروانوں سے کے ساتھ منسلک تھیں۔ تو اس کاروان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جو جاسوس تھے ان کو الرٹ کیا ہوا تھا، ان کو بھیجا ہوا جو دیگر قبائل میں بھی لوگ تھے، تاکہ ان سے انفارمیشن ان کو ملتی رہے کہ یہ کاروان کس وقت جائیں گے، تاکہ ان کو تھریٹن کیا جا سکے، یا ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا جو کچھ نقصان وہاں پہ ہوا تھا یہ تو بہت کم ہے کہ جو مسلمانوں نے ان کاروان کے ساتھ کیا اور ان کو اگر ان کا مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا، تو یہ تو بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں، اور ان کا مال و متاع جو وہ چھوڑ کے مکے میں آ گئے، وہ سب غصب کر لیا گیا اور ان کو مکے سے نکال دیا گیا۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جو جاسوس تھے انہوں نے مدینہ میں خبر دی کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا وہ مال و متاع کے ساتھ اپنے وہ روانہ ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ اعلان کیا کہ جو تیار ہے میرے ساتھ چلنے کے لیے وہ فوراً آ جائے اور ہم نکلیں گے اس کیمپین کے لیے۔ ارادہ یہی تھا کہ اس قافلے کو اپنے قبضے میں کر لیں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اس میں مال و اسباب تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اتنی، کیونکہ ایک سرپرائز کے طور پہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی اطلاع جو ہے ابو سفیان تک یا کسی اور کافروں تک پہنچ سکے، اور اس کی پروٹیکشن کا وہ انتظام کریں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو لوگ تیار ہیں مدینہ میں وہ میرے ساتھ چلیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری جو سواری، ہمارے جو جانور ہیں وہ تو چراگاہ کے اندر ہیں، مدینہ سے دور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے لانے کا بھی انتظار کروں، کیونکہ ہی وانٹڈ ٹو گیو دیم اے سرپرائز۔ تو جتنے لوگ تیار تھے ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، اور اس کی جو کاؤنٹ ہے 300 سے کچھ زیادہ لوگ تھے جو اس میں تھے، اور اس میں 2 گھوڑے تھے، کچھ 70 اونٹ تھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی جنگ کے لیے جا نہیں رہے تھے، تو جو اسلحہ جو نارملی وہ کیری کرتے ہیں وہ کو بہت خاص نہیں تھا ان کے پاس۔ اس تیاری کے ساتھ وہ گئے تھے
تو ان کو اطلاع یہ ملی کہ وہ کوئی 3 دنوں کے اندر شاید اس جگہ پہ پہنچیں گے، بدر کے قریب ایک مقام تھا، وہاں سے گزریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاعات لیتے ہوئے وہ اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ بڑی مشکل مرحلہ ہے، ایک تو یہ کہ سواری کے حساب سے بھی اس پورے کیمپین کے اندر جو بدر کی ہو یا دیگر جو غزوات ہیں اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے اسباق لیسنز ہیں جو ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ہر قسم کے معاملات کے اندر جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ اب یہ جنگ کا ایک ماحول بنے گا اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا، کس طریقے سے اپنے ذہن کو استعمال کیا، اور اپنی جو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو ساتھ تھی، لیکن اس کے ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں، جو تیاریاں ہیں، اس کو کس طریقے سے انہوں نے، اور جو احتیاط ہیں، اور جو جیسے یہ میں نے بتایا کہ جاسوس انہوں نے بھیجے تاکہ اس کی اطلاع ان کو پتہ چلتا رہے کہ وہ کہاں پہ کاروان ہے، اور اسی طرح اور ہم چیزیں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنی تیاری میں، اور یہی ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کا ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ، اس کی رحمت پہ، اس کے کرم پہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہماری تیاری ہر معاملے میں ہر حساب سے پوری ہونی، چاہے وہ جنگ و جدل ہو، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں، شہری زندگی کے، ہمارے اکنامکس اینڈ آل آپ جو کچھ دنیاوی وسائل ہیں اس کو کام میں لا کر اور اپنے ذہن کو استعمال کر کے، اپنی حکمت کو استعمال کر کے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی طرف، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو دوسری طرف سے جب ابو سفیان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اس قسم کی حالات ہو سکتے ہیں کہ ایک بڑا کاروان جا رہا ہے، اور ماضی میں کچھ ایسے سرائے، جیسے ہم نے کہا عبداللہ ابن ایک جو سرائے کا ہم نے آخری سیگمنٹ میں ڈیٹیل میں ذکر کیا، وہ اور اس کے علاوہ کئی سرائے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو وہ بھی محتاط تھے، اور وہ بھی خبریں لے رہے تھے کہ یہ کوئی موومنٹ تو نہیں ہو رہی۔ تو جب بدر کے قریب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں پہ کوئی اسٹرینج موومنٹ دیکھی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کو تم نے اس علاقے میں پہلے نہیں دیکھا ہو؟ تو کسی نے اسے بتایا کہ یہ کچھ بدو تھے جو اپنی اونٹنیوں کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے، جو یہاں کے جو ویل تھے، وہاں پہ جو کنویں تھے اس کے پاس وہ ٹھہرے تھے۔ تو اس نے ابو سفیان، کیونکہ وہ بھی بہت ذہین آدمی تھے، انہوں نے ان کی جو اس کے جو مینگنیاں تھیں اور جو اس کے جو فضلہ تھا ان اونٹنیوں کا، اس کو اس نے توڑ کر دیکھا، اس کو توڑ کے اس نے جو اس کے اندر سے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے کھجور کی گٹلی تھی یا اس کے اندر جو بھی مواد تھا، اس نے اس کو دیکھنے سے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ اس جگہ کے اونٹ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو چارہ، یہ جو کچھ کھا کے آئے ہیں، یہ مدینے میں مخصوص یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ یقیناً یہ مدینے کے لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے اس کاروان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو اس نے اپنی پریکاشن کے لیے ایک قاصد جو ہے وہ مکے بھیجا قریش کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ تمہارا کاروان جو ہے وہ خطرے میں ہے، اب تمہیں اس کے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے۔ تو یہ میسج لے کے جو اس کا قاصد تھا وہ مکے پہنچتا۔ تو ایک طرف تو وہ موومنٹ کا اندازہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اندازہ کر رہے ہیں۔ اب اسی ماحول میں جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو مکے میں یہ خبر پہنچی ہے، اور مکے کے لوگ جو ہیں اس کو ظاہر ہے کہ وہ تیاری کرتے ہیں، اور ابو جہل اس میں پیش ہے، دیگر لوگ بھی اس کو مشورہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں کہ ہم اس جنگ کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ مختلف قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ مکے میں بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ دعویٰ ہے رسالت کا، یہ درست ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے دل جو تھے کسی طرح بھی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنا، کوئی اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے کتراتا ہی ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے یہ ساری ذہنیتیں تھیں، لیکن بہرحال ابو جہل اور جو دیگر لوگ تھے، اور جو پھر ابو سفیان کا جو میسج آیا تھا، ان کا مال جو تھا وہ خطرے میں تھا، تو اس کے لیے انہوں نے تیاری کی اور وہ مکے سے نکلے۔